ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جہاں تک بڑی خبریں ہیں، اردو اخبارات نے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک یعنی حج کی شروعات کر دیا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کہتے ہیں، یعنی جو مکے سے منی کی طرف لوگ جاتے ہیں، پھر منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ پھر جمرات، پھر جمرات سے اس طریقے سے ایک سرکل ہے، پورا 5 دن کا سرکل ہے، اس کو اردو اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔ تو دیکھیں گے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ بھیانک خبر ہے۔ ایسے سیلاب، کیوں ایسے سیلاب سے روکا کیوں نہیں جاتا ہے؟ ارے نہیں، وہ قدرت کا وجہ ہے۔ ارے قدرت تو اپنی جگہ ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، نارتھ ایسٹ پورا درا ڈوبا ہوا ہے۔ نارتھ ایسٹ کی 8 ریاستوں میں 5 ریاستیں تو پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور اتنی مشکل ہے وہاں جب سفر کرتے ہیں۔ خیر میں تفصیل سے بات کروں گا وہاں کے حالات کیسے رہتے ہیں۔ تو خیر یہ خبر ہے بڑی خبر کے طور پر۔ اب دیکھیے، غزہ میں 2 مہینے سے کوئی امداد نہیں ہے، تو امریکہ نے ایک کاؤنٹر کھولا، اور امریکی کاؤنٹر یعنی امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں غزہ کا کاؤنٹر کھولا گیا، اور کاؤنٹر پہ جیسے ہی لوگ گئے، اسرائیل نے بھیانک توپ خانوں سے بمباری گولے ڈال دیے ہو گئے۔ دیکھیے، راشن نہیں، یہ گولیاں لیجیے، توپ لیجیے۔ تو دیکھیں گے بربریت کی انتہا۔ آپریشن سندور، اس سے متعلق بھی خبریں ہیں۔ وفود واپس آ گئے، چلو مشن ہوا کامیاب، یا پھر کچھ اور صورتحال ہے۔ تامل فلم اسٹار کملا ہاسن وہ بھی خبروں میں ہیں۔ شرمستا نامی ایک ملون طالبہ وہ بھی خبروں میں ہیں آج۔ تو کافی کچھ خبریں ہیں۔ پھر مسلمانوں سے نفرت یہ تو چلے گی، یہ 10 سال کا معاملہ ہے نہیں، یہ بلکہ بہت پیچھے اس سے محنت ہو رہی ہے، یہ تو رکنے والی نہیں ہے۔ ہم تو بلڈوزر چلائیں گے، لنچنگ کریں گے، اور آپ کی اوقات دکھائیں گے۔ یہ دیکھیے آج یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ پاکستان میں قیدی بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ 200 قیدی باہر گئے، لیکن ایک قیدی تو بیچارہ ابھی بھی قید میں ہی ہے۔ آسٹریلیا میں یعنی رنگ نسل کیا ہو رہا ہے، مغرب میں بھی دیکھیے۔ استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی ایک خواب ہے، شاید کب پورا ہوگا۔ تو کئی ایک خبریں ہیں ناظرین، اور عام بھی ہے آج۔ ویسے عام دکن سے ساؤتھ سے تو رخصت ہو رہا ہے، لیکن شمال میں تو اس کا عروج ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں گے اس کی حفاظت کے بارے میں سائنٹیفک عام ضرور کھائیے، ہم جب کہیں گے تو ضرور کھائیے عام۔ تو خیر یہ بھی خبر ہے، تو دیکھیں گے، کوشش کریں گے اس پر بھی ہم بات کریں۔ ناظرین، آج 4 شنبے کا دن ہے، ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے، اور 4 جون۔ پھر ہم کہیں گے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک۔ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اے خدائے واحد، ہم تیری بز میں حاضر ہیں۔ یہ ایک مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے اور ان کا ایمان ہے کہ کائنات کی تخلیق کار ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا۔ تو خیر ویسے ابراہیمکل ریلیجن والے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن سنت ابراہیم پر کس نے عمل کیا ہے، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ تو خیر دیکھیں، تو اردو اخبارات کی جو بڑی، خیر ویسے دوسرے اخبارات میں بھی دی ہے، لیکن وہ تفصیل اردو اخبارات میں زیادہ آئی ہے۔ اور اس سے متعلق جو ہے بہت سی خبریں ہیں، کیسے سعودی ڈیلیگیشن، ایک رائل ڈیلیگیشن جو ہے ہندوستان سے، کئی لوگ جو ہے سعودی عرب کے شاہ کے مہمان، شاہ یا خادم الحرمین شریفین، جو بھی آپ ٹائٹل دیجئے ان کو، اس کے مہمان بن کر ساری دنیا سے منتخب لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ اس میں ہندوستان کے بھی کچھ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جو سرکار جب سے آئی ہے، یہ حج ڈیلیگیشن ختم کر دیا گیا۔ حج ڈیلیگیشن کے نام سے دیکھیے یہ جو ہوتا ہے کہ حکومت اپنے طور پر خاص لوگوں کو، جس میں مرکز کے وزراء، ریاست کے وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، یا ذی حضر لوگ اور عام لوگ بھی اس حج ڈیلیگیشن میں، یعنی مختصر ہوتا ہے 11 12 15 اس طریقے سے، کوئی زیادہ نہیں۔
اور یہ ان کو پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہاں کی سعودی حکومت سے یہ لوگ جا کر بات کرتے ہیں، انتظامات کی نگرانی کرتے ہیں. لیکن یہ سرکار کو تو خیر حج سبسڈی کے نام پہ تو ایئر انڈیا کو پالا گیا تھا، لیکن اب سبسڈی تو ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بد انتظامی کچھ. اور حج کے جو عازمین ہیں ہمارے، ان سے کئی 100 کروڑ کی آمدنی ہوتی ہے سرکار کو مختلف جگہ سے، یعنی ایئر ٹرانسپورٹ سے لے کر ہر طریقے سے جو ہے ان کو آمدنی ہوتی ہے. بلکہ اس پہ تو اب یعنی جی ایس ٹی بھی لگا دی انہوں نے، 18% جی ایس ٹی بھی دیتا ہے ہر عازم. آپ دیکھیے 1,75,000 ہمارے ہندوستان کے عازمین ہیں، ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان سے رقم لوٹی ہے. ایک وقت 10-11 آدمی کا بھیجنا انہوں نے بند کر دیا. نہیں چاہیے، ضرورت نہیں، خیر ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی، مگر آپ اپنے جیب سے تو نہیں کر رہے نا. یہ ہمارے ٹیکسوں کی بات تھی. تو یہ معاملہ ہے. تو خیر میں سعودی عرب کی بات کر رہا تھا، تو سعودی عرب میں پوری طریقے سے اب جب ہم بات کر رہے ہیں جو ہے عازمین اب مینا کی طرف قیام کے لیے نکل گئے. مینا جو ہے مختلف ٹینٹس کا ایک شہر ہوتا ہے، پورے شہر. اور اس مرتبہ گرمی زیادہ ہونے سے وہاں ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا کہ ٹمپریچر نارمل رہے، چونکہ بڑی سنگلاخ یعنی امتحان لیتی ہے وہاں کی جو گرمی ہوتی ہے، مینا کے میدان کی جو گرمی ہوتی ہے. تو خیر حشر کے میدان کی گرمی سے مقابلہ تو کون کر سکتا ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ برداشت کرنی پڑتی ہے اپنے. تو اس مرتبہ کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تو اب یہاں سے یہ لوگ کل عرفات، میدان عرفات جائیں گے. عرفات عام طور پر پیدل ہی چلتے ہیں لوگ. عرفات کا میدان، وہاں جو ہے حج کا خطبہ ہوگا، مسجد نمرہ ہوتی ہے. پھر اسی وقت اسی شام وہ مزدلفہ جائیں گے رات میں، وہ بالکل بے سہارا قیام کریں گے وہاں، اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چنیں گے. اور آپ دیکھیے وہ میدان میں کنکریاں خود سے مل جاتی ہیں آپ کو، دکھنے میں تو کچھ نہیں دکھتا آپ کو، لیکن آپ چننے لگیں گے تو کنکریاں مل جاتی ہیں. اس کے بعد جمرات ہوگا. اس طریقے سے ایک حج کا پہلا دن ہوگا. تو دیکھیے جو عازمین ہیں ہم پوری دنیا بھر کے، ان کو ہماری مبارکباد. اور اس مرتبہ فلسطینی عازمین بھی پہنچ گئے ہیں. اور دیکھیے فلسطینی عازمین جو رملہ یعنی جو مغربی کنارہ ہے، وہیں سے تو غزہ میں تو خیر شہادتیں دیتے جا رہے ہیں عازمین. تو رملہ سے قافلہ آیا بڑا ہی دکھ کے ساتھ، کیونکہ ایک قافلے پہ فائرنگ بھی کر دی اس نے، اس ظالم یہود نے جو ہے پوری طریقے سے فائرنگ کر دی، اور بہت متاثر ہوا سفر ان کا. تو گولیوں کے سائے میں ہی اپنا سفر شروع کیا اور پہنچے ہیں مکہ. تو خیر یہ حج کی صورتحال ہے. آتے ہیں ملک کی بڑی خبر. نارتھ ایسٹ، آسام، میگھالیہ، منی پور، تریپورہ، میزورم، سکم. میں جن ریاستوں کا نام لیا ہوں، یہ اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہیں اس وقت آسام، سکم، منی پور. اب دیکھیے لاکھوں لوگ متاثر ہیں آسام میں. اور آسام کا جو چیف منسٹر ہے وہ اپنی بڑ زبانیاں کرتا ہی رہ رہا ہے. اس کو تو توجہ دینی چاہیے تھی کہ ان لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے وہ بہہ گئی ہے. بڑا عجیب لگتا ہے، گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں. برہم پتر جب غضب کا ہو جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے تو بڑا مشکل ہے. اکثر لوگ جو ہے ٹھیک ہے جاتے ہیں مختلف مقامات پر سیر و سیاحت کے لیے. میں کہوں کہ آپ ایک بار نارتھ ایسٹ بھی جا کر دیکھیں، وہاں کس حد تک حمل و نقل یعنی ٹرانسپورٹیشن کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ وسائل رکھنے کے باوجود بھی آپ وقت مقررہ پر نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ ایک تو ہلی ٹرین ہوتی ہے، یعنی جو سلسلہ ہوتا ہے پہاڑی سلسلہ، بالکل عجیب قسم کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتے. اب گزشتہ دنوں وزیر اعظم گئے کہ وہاں 1,00,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ کریں گے. ارے کون کرے گا انویسٹمنٹ؟ پانی میں بہہ جائے گا سب اس طریقے سے. دیکھیے 15 دن بھی نہیں ہوئے وہ انویسٹمنٹ سمٹ کے بعد یہ حالت ہو گئی آسام کی پوری طرح. گوہاٹی سے خبر آئی ہے، امپھال سے جو منی پور کا علاقہ ہے، منی پور میں پہلے ہی تشدد ہو رہا ہے، اور وہاں کوئی اب یعنی دیکھیے مصیبت آئی تو مصیبت میں تو متحد ہو جاتے ہیں سب لوگ. مصیبت میں وہی حالت، تو میں تھی میں کو کی، تو وہ تو یہ
اس حد تک مسائل ہو گئے ہیں. سکم گنٹوک وہاں کا شہر ہے, وہاں سینکڑوں جو سیاح ہیں ان کو بچایا گیا ہے, ایسی بری حالت ہے. حالانکہ یہ غیر موسمی, ابھی وہاں مانسون نہیں ہوا, مانسون تو ساؤتھ میں آیا ہے, ابھی یہ 1 مہینہ ہوگا وہاں جانے کے لیے. لیکن یہ صورتحال ہے. اور وہاں کی دیکھیے, یہ حکومت ویلفیئر کی حکومت نہیں ہے, یہ حکومت جابرانہ حکومتیں ہیں. جبر, تشدد, بڑ زبانی, نفرت, حقارت, یہی انہوں نے دیا ہے. بے روزگاری, افراط زر, جتنی برائیاں اور گندگی. اب دیکھیے بی جے پی کے قائدین سڑک پر بھی شروع ہو جا رہے ہیں. ارے بھائی کمروں میں جاؤ, نہیں, سڑک پہ ہی شروع. اور اب بڑا واقعہ جو ہوا مدھیہ پردیش کا, تو اس واقعے میں جو ہے کیا کہنا چاہیے, جس نے ویڈیو لی اس کے پر کیس, اور اس کو تو ضمانت ہو گئی, جو سڑک پہ تماشا کر رہا تھا ایک خاتون کے ساتھ. تماشا کیا مطلب, گندگی کر رہا تھا, بد کرداری کر رہا تھا. کیوں پردے کے اندر کرو, کرنا بھی ہو تو مقصود ہے تو خیر کرو, مت کرنا ہو تو پردے میں کرو یار. یہ تو اس حد تک نچلے لوگ ہوتے ہیں یہ کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. یہ سسٹم بن گیا ہے, کیا کر سکتے. خیر ایک طبقے سے نفرت 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 کرتے ہوئے خود ان کو اپنے آپ سے بلکہ اپنے سائے سے بھی نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. تو خیر میں آسام کا ذکر کر رہا تھا, آسام میں. اور بتا مانسون کا کیا ہے. مانسون ساؤتھ میں سرگرم ہے, البتہ دکن میں خاموش ہو گیا. کوئی 3 دن سے دکن میں کوئی نہیں ہے. البتہ کیرلا کے کچھ حصوں میں مانسون ہے. تو مانسون جو ایک دم شروع ہوا تھا تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. البتہ بنگلہ دیش کا وہ ساحلی علاقہ کاکس بازار جہاں روہنگیا رہتے ہیں, بھیانک بارش اور سیلاب. 1500 سے زائد روہنگیا کے جو چھوٹے چھوٹے ڈبے جو بنائے تھے رہنے کے لیے, وہ پورے نشت ختم ہو گئے. مصیبت پہ مصیبت روہنگیا کے لیے, لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ان روہنگیاؤں کو. حالانکہ بڑے اچھے لوگ ہیں اس کے اندر, بہت قابل لوگ ہیں. خیر تعلیم سے محروم رکھا میانمار کے سرکار نے, ان کو جاہل بنا کے رکھا, ان کو بالکل نچلی یعنی بالکل اس کو بنا کے رکھا تھا. اب وہ یہاں بھی ایسی صورتحال ہے. تو یہ بنگلہ دیش سے جو صورتحال ہے, اس کا جو ہے یہ بارش اور سیلاب کی صورتحال سے یہ دکھا ہے. آتے ہیں ناظرین, جب ہم بنگلہ دیش دیکھیں گے, ہمارے ویسٹ بنگال میں کیا ہو رہا ہے. ویسٹ بنگال کے کئی علاقوں میں بھی جو ہے سیلاب کی صورتحال ہے, خاص کر نارتھ کے علاقے جو آسام سے متصل ہے وہ بھی اس میں متاثر ہیں. جب ہم ویسٹ بنگال کی بات کر رہے ہیں تو آتے ہیں کلکتہ ہائی کورٹ. اب تو شہر کولکتہ ہو گیا, لیکن ہائی کورٹ کا نام تو وہی ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. الہ آباد کا نام تبدیل ہوا, ہائی کورٹ کا نام الہ آباد ہی ہے. مدراس کا نام تبدیل ہوا, چنئی بن گیا, لیکن عدالت کا نام مدراس ہے. بامبے کا نام تبدیل ہوا, ممبئی ہو گیا, عدالت تو بامبے ہو گئی. تو یہ کیا امتیاز ہے, یہ کیوں کہ یہ عجیب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں. تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہندوستان ہے یہ, اور یہ بی جے پی کی سرکاریں ہیں, تو اس میں کوئی خرچ نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں. تو خیر ہم کولکتہ نہیں کلکتہ کی ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں ایک ملونہ جس نے توہین رسالت کی تھی, جو آزادی اظہار خیال کی تبلیغ کر رہے, یہ تو کل شرمسٹا نام ہے اس کا, اس کو عدالت نے دیکھی, اس کی ضمانت کو منسوخ کر دیا. اب دیکھیے لوگ کیا کر رہے ہیں, آج کل ایک فیشن بن گیا ہے, خاص کر جو چنٹوؤں میں, کہ بھائی مسلمان کو گالی دے دو, ان کے جو ہے مقدس چیزوں پر جو ہے کچھ تبصرہ کر دو, اور کسی پہ دعویٰ کر دو, کسی مسجد پہ قبرستان پہ دعویٰ کر دو, اب آپ کو شہرت کی بلندی مل جائے گی. اور ویسے ہی ہو رہا ہے. تو ایک شوق پیدا ہو گیا, اور یہ شرمسٹا نامی لڑکی شاید 20 سال کی بھی نہیں, 20 سال کی ہوگی, قانون کی طالبہ ہے بتاتی ہے. تو اس نے آپریشن سندور کے حوالے سے کچھ کہہ دیا, آپریشن سندور میں ایسا ہے فلاں ہے. ٹھیک ہے بھائی, پاکستان کے بارے میں ضرور پڑھ لیے, لیکن پاکستانیوں کے مذہب کے بارے میں کیوں بولتے ہو. وہ مذہب تو یونیورسل مذہب ہے, آفاقی مذہب ہے, وہ ہندوستانی مسلمانوں کا بھی مذہب ہے وہ, اور پھر ہندوستان کے دستور میں ان کی ضمانت دی گئی ہے ان کے. تو بولتے دیکھیے آپ, نہیں اب شہرت پانا. اس کے بعد پیغمبر اسلام پر بھی سوال کر دیا.
تو اس حد تک شہرت پانے کا. اب دیکھیے شرمسٹا کس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, اب وہ کئی دن سے خبروں میں پڑی ہوئی. اب دیکھیے ہمارے چنٹو میڈیا کے لوگ ایک سب وہی دنیا کی ایک ہی خبر ہوئی, اس پہ تبصرے, اس پہ ڈیبیٹ. اب دیکھیے کل بھی دیکھ رہا تھا کلکتہ کی جو ہائی کورٹ نے جب اس کی ضمانت منظور کر دی تو اس پہ ڈیبیٹ, اس کو لائیو پیش کیا جا رہا ہے. ارے یہی کیا اہمیت ہے؟ آسام کا پیش کرو, آسام میں لاکھوں لوگ پریشان ہیں, لاکھوں لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں. منی پور کی بات کرو, منی پور میں پانی میں گھرے ہوئے ہیں. سکم میں سینکڑوں سیاح پھنسے ہوئے ہیں. وہ نہیں ہوتا. شرمسٹا شرمسٹا شرمسٹا, ارے مطلب یہ کیا نام آ گیا یار؟ کیا یہی ہے 140 کروڑ کے اس ملک میں ایک ہی ایشو رہ گیا؟ تو دیکھیے, اور اس طریقے کے پھر سوشل میڈیا الگ ہے. تو خیر یہ آپریشن سندور کا جو معاملہ چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے تو شہرت پانے کے لیے بس مسلمان کو گالی دیجیے, ان کو ذلیل کیجیے, آپ کو راتوں رات آپ بڑے ہو جائیں گے اور بڑی عظمت بڑھ جائے گی آپ کی, بلکہ پیسہ بھی آئے گا, سیکورٹی بھی آ جائے گی. ایسے کئی لوگ ہیں نا. تو خیر جب ہم آپریشن سندور کی بات کر رہے تھے, پنجاب کے چیف منسٹر بھی کچھ کم نہیں ہے, بھگونت سنگھ مان. اب انہوں نے ایک نیا توڑا دے دیا. ارے بھائی ایک بڑی اچھی بات ہو رہی ہے کہ 1 نیشن 1 الیکشن, یہ بہت اچھی بات ہے. تو ایسے کریں گے 1 وومن 1 ہسبینڈ. ارے واہ, ایک ملک ایک شوہر, 1 نیشن 1 ہسبینڈ. ارے بھائی یہ کیوں نہیں؟ دیکھیے سندور کون دے گا؟ سندور تو صرف شوہر ہی دے گا. تو اس تناظر میں انہوں نے کہا آپریشن سندور کے حوالے سے, جب انہوں نے کہا کہ کوئی غیر شوہر, یعنی غیر مطلب ویسے بھی آپ دیکھیے ہمارے ہر طبقے میں ہیں لوگ, بعض طبقے میں تو زیادہ ہی ہیں, اپنی بیوی کو تو گھر میں رکھتے ہیں لیکن چلاتے ہیں چکر بھی کئی لوگوں کے. ایسے کئی واقعات ہیں, کچھ ہمارے سے ذاتیوں میں ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, ان کا ذاتی معاملہ ہے, ہم تو کچھ بولتے بھی نہیں اس میں, کیونکہ ہم کیا بولیں گے, ہمارا ذاتی معاملہ کہہ دیتے ہیں, تو وہ چیز نوبت نہ آئے. تو اب بھگونت سنگھ مان کو اسی چیز میں رکھیں, حالانکہ وہ بھی ایک بیوی کے شوہر ہیں. خیر ان کی پہلی بیوی سے ان کی علیحدگی ہو گئی تو انہوں نے دوسری کو, ایک نوجوان چھوکری کو اپنی شریک بنانا, اچھی بات ہے. پھر ان کے بڑے بچے بھی ہیں. خیر اب ان کا ذاتی معاملہ ہے, ہم ان کے بارے میں نہیں بولیں گے. لیکن انہوں نے جو کہا کہ ارے بھائی سندور تو شوہر ہی دیتا ہے, سندور کا جو ہے ایک علامت ہے, سہاگ کی علامت ہوتی ہے. سہاگ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہندوستانی عورت کے لیے. سہاگ جو ہے, سندور, منگل سوتر, یا پھر مسلمانوں میں وہ لچھا ہوتا ہے. منگل سوتر تو نہیں کہتے مسلمانوں میں, خاص کر ساؤتھ کے اندر کہہ رہا ہوں میں, لچھا ہوتا ہے جو سہاگ کی علامت ہوتا ہے. تو اب یہ اس پہ انہوں نے کہا کہ جب یہ ہو رہا ہے کہ بھائی تم ہر جگہ سندور بانٹنے کی بات کر رہے ہو, اس ڈبیا پہ نریندر مودی کی تصویر رکھ کر, یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر وہ بی جے پی نے کہا کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ افواہ ہے, فلاں یہ ہے. لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ 1 نیشن 1 ہسبینڈ, یعنی ایک ملک ایک شوہر, تو ہونا چاہیے بھائی, بڑی بات ہے. تو دیکھیے, تو اس پر تنازع, اس پہ چنٹو بی جے پی کے, وہ تو ان کے پاس ایک فوج ہے جو ہے بالکل جو ہے پیچھے پڑنے والی, جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, تو وہ فوج جو ہے ٹرولنگ آرمی کہتے ہیں اس کو, ٹرولنگ آرمی, وہ پیچھے پڑنے والی فوج, وہ لگ گئی ان کے پیچھے. ارے یہ تو عورت کی توہین ہے, وہ بیواؤں کی توہین ہے, پہلگام کی بیواؤں کی توہین ہے. ارے واہ واہ واہ, بات کو یہ ایک ہی رہ گئے توہین کے جو بچانے والے. تو دیکھیے وہ بھی ایک بڑا دلچسپ خبر ہے. بھگونت سنگھ مان کا بھی بیان آیا ہے کہ بھئی میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی, آپ جو ہے نریندر مودی کی تصویر کی ڈبی کے ساتھ آپ سندور بانٹیں گے, تو وہ سندور اس عورت کا, وہ جو جس ڈبی پہ تصویر ہے وہی اپنی بیوی کا نہیں ہو سکا تو دوسرے کا کیا ہوگا؟ خیر میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو اخبار میں چھپا ہے وہ کہہ رہا ہوں. میں تو بڑی عزت کرتا ہوں ہمارے وزیر اعظم کی, خیر جو بھی ہو. تو خیر اس طریقے سے ناظرین اور بھی خبریں ہیں. پارلیمانی وقت واپس آیا ہے, پھر غزہ میں جو بربریت ہو رہی ہے, استنبول میں کیا ہو رہا ہے, پھر بلڈوزر کہاں کہاں چل رہے ہیں, وہ بھی ایک بڑی خبر ہے, دیکھیں گے, اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پارلیمانی وفد کی واپسی, پہلگام دہشت گرد حملے, پھر اس کے بعد آپریشن سندور, اور اس پر ہندوستان کے ارکان پارلیمنٹ کے 7 وفود پوری دنیا میں گئے, تقریباً
35 یا 38 ملکوں کا دورہ کیا انہوں نے. اب ان کی واپسی ہو چکی ہے. یہ واپسی پہ کچھ وفود وزیر خارجہ سے ملے، ان کو بریف کیا کہ کہاں کہاں گئے تھے اور کہاں ہوا. تو اور سب سے بڑھ کے جو اہم جو توجہ کا جو مرکز وقت رہا وہ پانڈے کا رہا، جو سعودی عرب، بحرین، کویت، الجیریا کے دورے پہ تھا، جو چاروں کے چاروں اسلامی ملک ہیں. اور اس میں کیا تاثرات ہوئی ان سے باخبر کیا گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اس وقت سے ملنے والے ہیں، اور اس وقت میں بیرسٹر اسدالدین اویسی جو حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ ہیں اور AIMIM کے صدر ہیں، وہ بھی واپس ہوئے اور وہ حیدرآباد بھی واپس آ گئے. اب اس وقت کے کیا یعنی کامیابی ملی نہیں ملی یہ چیز ہے. ہم ایک مجھے ایسا لگا کہ ریٹرن آف دا ڈریگن کہہ کر ایک بڑی فلم آئی تھی، بہت پہلے کی بات ہے. تو ایسے ہی کہا کہ بڑی جو ہے یعنی کامیاب سفر سے واپسی کو جو ہے یہ چیز بتاتی ہے. تو خیر دیکھیے وہ کامیاب ہے نہیں ہے، لیکن جیسا کہہ رہے ہیں کہ نخل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. اب ہمارے پڑوس نے بھی شروع کر دیا ہے، چلو وہ بھی ایک وقت. تو بیرسٹر اویسی کہہ رہے تھے کہ بھئی نخل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ خیر پتہ نہیں وہ نخل کرے تو عقل ہے نہیں ہے، وہ ان کا سوال ہے، تو دیکھیں گے. تو وہاں جو ہے وہاں سے بھی وقت گیا ہے، وہ بھی مختلف جگہ جو ہے جانا کرا ہے. تو خیر ہندوستانی وفد گیا، لیکن اس میں بہت سی باتیں ہیں. اب دیکھیے انڈیا بلاک جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، اس نے اس پورے مسئلے پر پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا، کہ کہا کہ پارلیمنٹ کو آپ روشناس کرائیے، پارلیمنٹ کو بتائیے آپ کہ پہلگام میں کیا ہوا، کون ذمہ دار ہے، پھر آپریشن سندور کا کیا ہوا، پھر پاکستان نے کیا کیا، پھر ہمارے فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل انیل چوہان، ان کے جو بیانات آئے ہیں، ایئر مارشل کے کچھ بیانات آئے ہیں، یہ پورے تناظر میں بات کیجیے گا. پھر ہمارے وزیر خارجہ کے مختلف بیانات، پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بتا دیا، پھر کہا کہ نہیں ہونے کے بعد بتایا. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اور کیوں ہم کو عالمی تائید نہیں ملی، اور نہیں ملنے کے بعد ہم لوگ کیوں گئے پارلیمنٹ کے ارکان کو لے کر. یہ کئی سوال ہیں. تو لیکن سرکار ہے، کیا کر سکتے ہیں. اب وہ سندور کو سیاسی طور پر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ تو کرے گی. تو خیر جب ہم پارلیمنٹ کا ذکر کر رہے تھے تو پارلیمنٹ میں اب امپیچمنٹ موشن ایک جج کے خلاف، یشونت ورما، آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے دلی ہائی کورٹ میں یہ جج تھے، اب ان کا تبادلہ الہ آباد ہائی کورٹ کر دیا گیا. دیکھیے یہ صاحب تفریح کو گئے تھے شملہ، کلو منالی، وہ بھی کس کے ساتھ گئے تھے وہ خیر ہم وہ پوچھیں گے، ذاتی معاملات میں ہم دخل نہیں دیتے. لیکن اتفاق دیکھیے ہوتے نا کہ آپ گھر کے باہر رہتے تو گھر کے چوبے بڑے ہوشیار رہتے ہیں. تو یہ ہوا کہ شارٹ سرکٹ ہوا اور ان کے گھر میں نوٹوں کا گودام، اور یہ کتنے نوٹ تھے، کتنے تھیلوں میں تھے، کیسے تھے، یہ آج تک ہم کو معلوم نہیں ہوا. ہم ہندوستانی شہری، ہم ٹیکس پیئر ہیں. لیکن نہیں آپ نہیں پوچھ سکتے، وہ عدالت کا معاملہ ہے. تو خیر عدالت نے کمیٹی بٹھائی، کمیٹی کو بھی نہ کہا گیا یہ میرے سے تعلق نہیں ہے. ارے بھائی آپ کا گھر بند تھا، چوکیدار نے دیکھا لاک پڑا ہوا ہے، آگ لگ رہی، تو خیر فائر اسٹیشن والوں نے آگ وہ دروازہ کھول کے آگ بجھائی. سارے کے سارے نوٹ پڑے ہوئے ہیں، آدھے جلے ہوئے ہیں، آدھے نہیں ہیں. یہ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں کہا آدھے انہوں نے. تو اب اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اپوزیشن نے کہا کہ کیا کریں گے آپ یہ کرپشن، عدلیہ میں کرپشن ایسے تو ہو رہا بھائی. کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، عدالت میں جاتا ہوں، عدالت میں کیا ہوتا ہے، مطالعے کے جاتا ہوں، اسٹڈی کے لیے جاتا ہوں، کچھ بھی طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پہچانت کے مل گئے. ارے بھائی آپ کیسے آئے؟ تو نہیں وہ فلاں اس میں جو ہے میرے کو تھا، میرے آج پیشی ہے ہونا. مطلب ابھی نمبر، ارے نمبر ابھی 500 روپے دیا اس کو بینچ کلر کو، دیکھو میرا آیا تھا نمبر، آئی گا. ارے مطلب یہ کیا؟ ارے آپ کے سامنے دیا نا اس کو پیسے. ارے مطلب جج صاحب دیکھ رہے ہیں. وہ جج صاحب نہیں دکھے سا رکھتے، ہم دیتے پیسے. ارے بولا یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ ارے بولا تو چھوٹا آدمی ہے. تو انہیں بولا یہ تو 500 کی بات ہے صاحب، اوپر گئے تو 5 لاکھ بھی ہوتے، 5 کروڑ بھی ہوتے. واہ اچھی جوڈیشری ہے رے بھائی. خیر سب نہیں ہوتے، خیر میرے کو ہوا ہوں گا تجربہ وہ. تو خیر یہ بتانا مقصد ہے کہ کیسے ہم سسٹم کرپشن سے پاک ہے. ہمارا سسٹم کرپشن سے پاک نہیں ہے، ہر طرف رشوت، عدلیہ میں بھی رشوت.
وہ یشونت ورما کا حساب دیکھیے. خیر کملا حسن بھی خبروں میں آج. کملا حسن جو بہت بڑے اداکار ہیں اور بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں, جو اچھے آرٹسٹ ہیں, تھوڑا سا معاملہ بھی رہتا ہے. خیر ان کے شخصی معاملہ میں نہیں جاؤں گا, میں پھر وہی کہتا ہوں. بہت سے لوگ کہانیاں بناتے ہیں اور فلم کے میگزینوں میں چھپتے بھی ہیں, وہ مزہ بھی لیتے ہیں لوگ. تو چونکہ بعض چیزوں کو پڑھ کے سن کے بھی لوگوں ایک تشفی ایک تسلی لطف آتا ہے. تو خیر کملا حسن کا یہ جو معاملہ ہے کرناٹک کی عدالت کا معاملہ ہے. چونکہ ہم عدالت کا ذکر کر رہے تھے, عدالت نے ان کی فلم کو کنڑ یعنی کرناٹک میں دکھانے کا منع کر دیا ہے, ابھی نہیں. اس لیے کہ دیکھیے آپ ہر ایک کی عزت دیں, توہین نہیں کریں. آپ اپنی زبان کو اونچا رکھیں, اپنے طبقے کو اونچا کریں, اپنے دھرم کو اونچا کریں, اپنی سوچ کو اونچا کریں, دوسرے کو نیچا کریں, تو یہ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کملا حسن اب تھوڑے دن میں MP بھی بننے والے ہیں, کافی بڑے آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں. الیکشن بھی لڑا تھا انہوں نے کوئمبتور سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تامل بڑی زبان ہے. ارے بھائی دراوڑین جائیں گے سب ایک ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تامل قدیم زبان ہے, کنڑا تیلگو یہ بات کی ہوگی آپ کے مطابق, لیکن ہماری وجہ سے بنی, ہم مدر ہیں, تم بچے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب بچے نہیں ہیں, بول بچے ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے اوپر اب کنڑی میں ارے بھائی ہماری توہین کر دی زبان کی انہوں نے. ہم لیکن بڑا چاہتے ہیں, اچھے آرٹسٹ ہیں, لیکن دیکھیے توہین برداشت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چھوٹا بھی آدمی کیوں نہ ہو اس کو بھی عزت دیں, اس کی توہین نہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ ارے یہ میرا سامنے اس کا کیا حیثیت ہے, اس کی کیا وقت ہے, چھوڑو, یہ نہیں کرنا. تو آج کملا حسن کو فلم جاری ہونی تھی کرناٹک میں, لیکن وہ روک دی گئی. اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. تو دیکھیے چھوٹی سی بات, ایک لفظ خالی ان کا کہ ہم نے پیدا کیا کنڑی کو, تامل نہیں, ہم نے مطلب تامل خالی ہے. خیر آتے ہیں غزہ میں کس طریقے سے دھوکہ دے کر لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے, دھوکہ دے کر. اب یہ ہوا کہ وہاں تو غزہ برابر نہیں جا رہی ہے, تو امریکہ کی طرف سے کہا گیا نہیں ہم دے رہے ہیں, اب جو ہم اسرائیل کے پکے ہیں نا, ہم دوست ہیں پکے ہیں, ہم دے رہے ہیں. انہوں نے کاؤنٹر کھول دیا غزہ, وہاں سے جو ہے کاؤنٹر پہ لوگ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جس میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, بچیاں ہیں. ٹھیک ہے, اور سب قطار میں ٹھہرے ہوئے ہیں, بھیڑ بھی لگی ہوئی ہے. اور دوسری طرف توپ خانوں سے اس پہ یعنی شل برسائے گئے. آپ دیکھیے بندوق سے بھی نہیں, توپ خانے سے. کیا معاملہ ہے, بے شمار ہلاکتیں. دیکھیے چھوٹے بچوں کی لاشیں, چھوٹے چھوٹے کفن بنے ہوئے ہیں. یونین کا جنرل سیکرٹری جنرل کہتا ہے نہیں یہ بہت برا ہو رہا ہے, بہت برا ہو رہا ہے. ارے آج سے ہو رہا ہے, کیا کر سکتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, خالی بیان بازی کے. اور عرب لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی, بلکہ الٹا مدد کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, فلاں نہیں. اتنی ضلالت, اتنی توہین. حماس نے کہا کہ تو جال بچھایا گیا مارنے کے لیے. یعنی ایک ساتھ ایک دم چونکہ سب لوگ ملبوں میں ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ کوئی گھر تو سلامت نہیں ہے. تو اب ایک ساتھ لوگوں کو مارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان کو بلانا, رہے ہم غذا دے رہے ہیں, آئیے. سب لوگ آئے غذا لینے کے لیے. اور وہ بھی کہا کہ چلو یہ اسرائیل کا دوست ہے نا امریکہ, انہیں تو دھوکہ نہیں دے گا. دھوکے باز, قاتل, ظالم ہے یہ لوگ. مگر ہم کر کیا سکتے ہو. ہندوستان میں بھی فلسطین کا پرچم اگر آپ DP فون کے پر لگائے بھی تو آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. ابھی جو ڈبل انجن کی سرکاریں وہاں بتا رہا ہوں میں. تو یہ تو اب ظالم کے خلاف, جیسا اسرائیل امریکہ کے ایک شہر میں موافق اسرائیل ریلی پر ایک تھوڑا سا جو ہے معمولی قسم کا ہجوم میں جو ہے انہوں نے گڑبڑ کی ایک شخص نے, تو اس کے خلاف کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بیان دیا. اسرائیل کا وزیر خارجہ, اسرائیل کا وزیر دفاع, یہ تو بہت بڑی حرکت ہے. اس نے جو ہے معمولی قسم کا جو ہے بوٹل کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کچھ لوگوں کو زخمی کیا اس نے, بوٹل بم سے. تو اب اس پہ اتنا ببال. دیکھیے یعنی ہم ظالم کے خلاف بھی بات کرنا عجب ہے, بلکہ ظالم کی تائید کرتا ہے. مظلوم کی تائید میں بات کرنا, جیسے ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے بارے میں ابھی چل رہا نا, اس کو جو منع کر دیا گیا. تو یہ ظلم چلتا رہتا ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. ظلم کی داستان نہیں ہے, آسٹریلیا سے بھی خبر آئی ہے. ایک ہندوستانی جو کلرڈ نیشن ہے, ہم لوگ بلیک نہیں ہوتے, ہندوستانی ہیں,
یا ایشین جو ہے بلیک نہیں ہوتے. لیکن آسٹریلیا میں اس کو دیکھ کر جو ہے اس کو نسلی طور پر اس کو ضبط کو کیا گیا, اس کی حالت بری حالت کر دی گئی. تو یہ تو ہوتا ہے, کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ نفرت جب اتنی بڑھ جاتی ہے تو خود سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے, آج آپ ہم سے نفرت کریں گے, کل آپ ایک ایسا دن آئے گا خود اپنے آپ سے آپ کو نفرت شروع ہو جائے گی. کیونکہ نفرت کی جو منزل ہی وہی ہوتی ہے, اور پیار کی منزل تو کچھ اور ہے, کیونکہ نفرت کرنے والے پیار کیا جانے. تو خیر آتے ہیں اور خبر کی طرف. استنبول میں دیکھیے عجیب ہے, ترکیہ جو ہے, پہلے ترکی نام تھا, اب تو ترکیہ کر لیا اس نے. خیر کر لیجیے, کبھی غزہ کے لوگوں کے لیے کانفرنس نہیں کیا, بلکہ اب روس اور یوکرین کو کرنے کے لیے بلا رہا ہے. وہ گزشتہ ایک ہفتے سے مصروف ہے, اور پورا انٹرنیشنل میڈیا لگا ہوا ہے وہاں. جو جنگ بندی, خیر جنگ بندی تو نہیں ہو پائی ابھی تک, مگر کوشش جاری ہے. البتہ قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا ہے. قیدیوں کے تبادلے کے لیے پہلے بھی جو گزشتہ ہفتے بھی تھی, اس میں بھی 300 سے زیادہ ادلا بدلی ہوئی. اس طریقے سے آج کل جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی ادلا بدلی کی بات کی گئی ہے. تو اس طریقے سے یہ قیدیوں کی ادلا بدلی ہو رہی ہے. یہ کام تو ہوا ہے, لیکن جنگ بندی کا جو معاملہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے, اس لیے کہ روس نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں, یوکرین نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں, اور دوسری طرف امریکہ ترکی کے رول کو بہت کر رہا ہے. نہیں, بہت اچھا رول کر رہے ہیں یہ دونوں کو ملانے کے لیے. تو چلے ٹھیک ہے, کیسا رول ہے ان کا, کیا ہے نوعیت دیکھیں گے. لیکن جو نہتوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں, اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بات کی جا رہی ہے, بالکل دنیا خاموش ہے. ایک اور خبر بھی آئی ہے, خیر بلڈوزر تو چل رہا ہے سنبل میں. اب کیا ہو رہا ہے, رجسٹریشن کا لگا دیا جا رہا ہے 6 سال سے, جہاں رجسٹر نہیں ہے اب وہ آپ کو سرکاری زمین قرار دی جائے گی. اب اس طریقے سے سنبل میں قدیم قبرستان, جس میں سینکڑوں, بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ قبریں ہیں, اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے. یہ تو ہونا ہی ہے, سنبل ہو کچھ بھی ہو, یہ ان کے لیے جو ہے ہر اسلامی یعنی مسلمانوں کی ہر چیز ان کے لیے مشتبہ ہو جاتی ہے. اب یہ اسی چلائیں گے, کیونکہ یہ رکنے والے نہیں ہیں. چاہے آپ کے نمائندے بیرون ملک جا کے اپنے پڑوسی کے خلاف بات کرتے ہیں کیوں نہ رہیں, لیکن ملک پہ آنے کے بعد, ملک میں جب یہ لوگ ہوں گے تو جو انٹرنل ٹیررزم ہے وہ اس کو رکنے والا نہیں ہے. تو اب اس کے لیے شاید ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. اس امید کے ساتھ میں آپ سے پھر ودا لیتا ہوں. اس ملاقات ہوگی. خدا حافظ.